اللہ لکم اليسر، اللہ تعالیٰ تسلی دلاتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید منکم العسر، تم پر تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا، یعنی جس حال میں بھی تم ہو ہر حال میں ایک ہی بات کرو، یہ نہیں تمہیں یہ بھی گنجائش ہے یہ بھی والے تکمیل العدت کا پھر دوسرے عید کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کوئی یہ عید کے کرنے کے لیے دن مقرر کر لو، پورے کر لو، والے تکبر اللہ علی ما ہداکم، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت رہنمائی فرمائی ہے اسی طرح تم تکبیریں کہتے رہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ حضرات گرامی، اولین ہمارا توجہ کا مقام ہے رمضان شریف، اس کا روزہ، اس میں نماز تراویح، یہ ساری چیزیں میرے پاس انشاءاللہ آتی رہیں گی، اور اذان ہوتے ہی آپ کا تشریف لے آنا مناسب رہے گا کہ کس طرح یہ دورانیہ درس کا گزرے، تسلی کے ساتھ آپ دین کی باتیں سمجھ سکیں اور فضائل و مشاہد کے ذہن میں سے نشیب کر سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازے کیوں کھولتا ہے؟ کہ بندگان خدا کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کی آمد پر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو جنت کے دروازے پہلی رمضان کو کھلتے ہیں آخری رمضان تک کھلے ہی رہتے ہیں، اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی آمد پر، وہ آخری رمضان کی ساتوں تک پھر بند ہی رہتے ہیں۔ اور وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِینُ، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو وسوسہ ڈالنے والے انسان کو نماز کی طرف جو نہیں جانے دیتے، اور نماز کے اندر جا کے بھی وسوسے ڈالتے ہیں، روزے رکھنے میں اور نیک کام کرنے میں وہ ہزار طرح کے وسوسے خواتین دل میں ڈالتے ہیں، تو ایسے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابند کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں دلوں فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب رحمت کے دروازے کھولنے سے عام بات ہو گئی کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو وہ نیکی خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور ادھر سے نیکی جاتی ہے، ادھر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے اس بندے کے لیے۔ یہ رمضان کا سیزن ہے۔ وہ دوستان محترم، عزیزان گرامی، چند باتیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو بھیجا تو اسلام میں اس کے ارکان ہمیں عنایت فرمائے، جو ارکان ہمیں عنایت فرمائے، ان ارکان میں ترتیب دیکھیے کہ سب سے پہلے مسلمان کے لیے کون سا رکن فرض کیا گیا؟ کلمہ طیب پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اسلام پڑھنا سب سے پہلا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرضیت عنایت فرمائی، نماز کی، نماز کو فرض کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا کہ جو صاحب نصاب ہیں، جو مال و دولت کے مالک ہیں اور نصاب کی حد تک ان کے 5 سال اور بھی مال کرتا ہے، وہ ان کو زکوٰۃ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزوں کا درجہ، پھر جہاد، اور پھر حج کا حکم ہو گیا۔ اس ساری ترتیب کے لحاظ سے آپ ذرا غور فرمائیں، ان تمام احکام میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ شروع اسلام سے لے کر مختلف انداز سے روزے کی فرضیت نبوت کا 15واں سال تھا۔ اعلان نبوت جب ہوا نا، تو اعلان نبوت سے دن کے شمار کر کے جب 15واں سال آیا تو 10 شعبان، یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، اس کو شعبان کہتے ہیں۔
پہلے والا جس میں شب برات آتی ہے، تو شعبان کی 10 تاریخ تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر روزوں کی فرضیت ہوئی۔ اب روزوں کی فرضیت کی کئی جہات ہیں، کئی اس کی تبدیلیاں ہوتی گئی۔ اس اول مرحلے پر رمضان